اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کے ٹوٹ کے رو دھو کے بالآخر اسی کی طرف ہی لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کو یاد رکھیں گے ہر لمحے تو محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے کوئی بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی سمجھ نہیں پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا نہیں دیتے۔ وہ چاہ کے بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، وہی واحد سمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہی واحد بصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔